آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا، میری کوئی شادی نہیں کرتا۔ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اچھا اے رسول اللہ میں صحت مند ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے اشارے پہ یا رسول اللہ مرنے کو تیار ہوں، میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، لیکن میرا رشتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ عمیر بن وہب ثقفی کے پاس، اسے کہو اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دے۔ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں اور حضرت عمیر بن وہب کے دروازے پہ دستک دی اور پوچھا کون؟ کہا میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے قاصد کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، حکم کرو کیا ہے؟ تو کہا مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ عمیر بن وہب قبیلے کے سردار ہیں، خوبصورت خاندان ہے، مالدار ہیں، اور یہ کون ہے؟ ان کے پاس نہ مال ہے نہ شکل و صورت، کچھ بھی نہیں۔ کہا جا میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ وہ واپس لوٹ آئے۔ اب ان کی بیٹی یہ پیچھے پردے میں بات سن رہی کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا اور پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کر دو، میرے باپ نے میری وجہ سے اللہ کے رسول کے قاصد کو واپس بھیج دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا۔ بیٹی نے سنا، کہا یا بتا النجات النجات قبل ان یأتی الوحی۔ ابا آپ نے کیا کر دیا، ہمارے لیے تو ابھی وحی اتر آئے گی۔ یہ ہوتی ہے عظمت سنت کی، فرمان رسول اللہ کی، کہ اس بیٹی کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ بیٹی کہتی ہے یا بتا النجات، آپ نے کیا کر دیا، اللہ کے رسول کے قاصد کو واپس بھیج دیا، میرے لیے بھیجا ہے۔ کہا بیٹی وہ کالا ہے، اس کے پاس گھر نہیں، اس کا خاندان نہیں۔ کہا میرے لیے کیا ہے نا آپ، تو آپ میرا نکاح کریں، میرے نبی کا حکم ہے تو میں اپنی گردن جھکاتی ہوں۔ عمیر بن وہب دوڑے مسجد میں واپس آتے ہیں، انہوں نے آ کر پیغام دیا اللہ کے رسول، انہوں نے منع کر دیا۔ عمیر بن وہب واپس دوڑے کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر میں نے انکار کیا تھا، میں ہاں کرتا ہوں، آپ میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ پڑھیں۔ آپ نے مسجد نبوی میں نکاح پڑھا، کالا ہے، شکل و صورت بھی کوئی نہیں، گھر بار بھی کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا اے سعد جاؤ اپنی منقوہہ کو شام کو اپنے گھر لے کر جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ کیسے لے کر جاؤں، میرے پاس تو حق مہر دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ، ثابت بن قیس بن شماس، عبد الرحمن ابن عوف کے پاس جاؤ، انہیں کہو تمہاری مہر کا انتظام کریں۔ ان تینوں حضرات نے مل کے 400 درہم مہر تھا، انہوں نے 400 سے زیادہ کی مدد کر دی کہ یہ کچھ اور آپ اپنی ضروریات پوری کر لینا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مدینہ میں گاہے بگاہے، ابھی تک قبائل جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بدو جو تھے وہ گاہے بگاہے ڈاکہ زنی کرتے رہتے تھے، حملہ کر لیتے تھے۔ ابھی صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو احد پہاڑ کی جانب کافر بدوؤں نے حملہ کر دیا اور مسجد نبوی تک خبر پہنچ دی یا رسول اللہ حملہ ہو گیا۔ ایک وہاں پہ کسی صحابی کے جانور تھے جیسے ان پہ حملہ ہو گیا، تو اس وقت اعلان ہوتا تھا مسجد نبوی میں جہاد کے لیے، تو آپ نے فرمایا اعلان کرو۔ اعلان ہوتا ہے مسجد میں یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوارو نکلو۔ اب صحابہ جا رہے ہیں میدان کی طرف، وہ سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں، ان کے پاس اپنی بیوی کو مہر دینے کے لیے پیسے کچھ زیادہ ہو گئے، تو اب وہ سوچ رہے ہیں بازار مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں کہ جو 400 تو مہر میں دے دوں گا، جو باقی پیسے بچے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی خوشبو خریدتا ہوں، کوئی کپڑا خریدتا ہوں، کوئی تحفہ خریدتا ہوں۔ کیا ان کے جذبات ہوں گے؟ میں وہ لفظ نہیں لا سکتا کہ جس کی شادی نہ ہوتی ہو اس کو سردار کی بیٹی مل جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، تو کن جذبات کے ساتھ وہ مدینہ کے بازار میں جا رہے ہیں، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا، یہ خریدوں گا۔ اس کے کانوں میں آواز پڑتی یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے سوارو، تو سعد کے قدم وہیں پہ رکتے ہیں۔ فنظر نظرۃ الی السماء، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہتے ہیں اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی اللہ، لأجعلن هذه الدراهم فيما يحب الله ورسوله والمؤمنون، قسم اٹھائی کہ اللہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس درہم ہے، میں جذبے کی بات بتا رہا ہوں کہ کیسے جذبے قربان کیے تھے صحابہ۔ قدم رکے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ اللہ قسم اٹھاتا ہوں یہ جو میرے پاس پیسے ہیں یہ بیوی کے کپڑوں پہ نہیں لگیں گے، بیوی کے تحفے پہ نہیں لگیں گے، یہ اب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، مسلمانوں کے دفاع میں، اسلام کی تبلیغ میں لگیں گے۔ انہی پہ پیسوں کی تلوار خریدی،
ڈھال خریدی، گھوڑا پکڑا اور جہاں پہ صحابہ جا رہے تھے جہاد کے لیے وہاں کی طرف دوڑے اور اپنے جاتے ہوئے اپنے چہرے کو چھپا لیا، رنگ کے کالے تھے تو جاتے ہی حملہ ہو رہا تھا، لڑائی گھمسان کی تھی تو انہوں نے گھوڑا ڈال دیا اور اتنا جوش سے لڑے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ فرشتہ نما انسان کہاں سے آ گیا، یوں دشمن کو کاٹ کر کے پھینک رہے ہیں۔ تو ایک دور سے کسی نے تیر مارا جو ان کے کندھے پہ لگا، یہ اپنے جب گھوڑے سے گرنے لگے تو ان کا وہ نقاب اترتا ہے۔ میرے نبی نے دور سے دیکھا اور آواز لگائی، اے سعد تو کہاں؟ تجھے تو بھیجا تھا کہ جا اپنی بیوی کو لے کر جا اور اپنا گھر بسا، تو یہاں پہ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ میں سعد ہوں، میں اللہ رسول کی محبت کے لیے اس میدان میں آیا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے بیوی عزیز نہیں، مجھے آپ کا حکم عزیز ہے، مجھے اللہ کی دین کی خاطر نکلنا عزیز ہے۔ یا رسول اللہ میرا مال بھی اللہ کے لیے، میری جان بھی اللہ کے لیے، میں نے اپنی خواہشات کو اللہ رسول پہ قربان کر دیا۔ یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس لیے آئے ہو تو جاؤ، تجھے جنت مبارک ہو، تجھے جنت مبارک ہو۔ تو وہاں سے اٹھے اور پھر گھمسان سے صفوں میں گھستے ہیں اور لڑتے جا رہے۔ یہ کون ہے؟ جن کی دلہن انتظار کر رہی ہے کہ میرا دلہا آئے گا، وہ ہاتھوں پہ مہندی لگا کر بیٹھی ہوئی ہے، وہ شب عروسی پہ بیٹھی، وہ جوڑا عروسی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور شب زفاف کے انتظار میں کہ کوئی آئے گا مجھے دلہن بنا کر، کوئی میرے ہاتھ کو پکڑے گا مجھے لے کر جائے گا۔ اور وہ جو دلہا ہے اس نے صحرا خون کا اپنے تن پہ ڈھال لیا ہے۔ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ جگر کی پیاس، اس سے دین پھیلا ہے۔ نکلے پھر لڑتے رہے۔ اچانک آواز لگی اصیب سعد شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی چیخ نکلی، صحابہ کی چیخیں نکلی کہ ابھی چند گھنٹے تو پہلے اس کا نکاح ہوا ہے مسجد نبوی میں، اس کے نکاح کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج اس نے اپنی دلہن کو لے کر جانا تھا اور وہ شہید ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول بجلی کی تیزی کی طرح بڑھے اور سعد اسود کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور چند سانسیں آ رہی تھی اور آپ اس کے ایک چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، وہ ٹپ 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 سعد کے چہرے پہ رسول اللہ کے آنسو گر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ما اذیک ریحک فاحبک الی اللہ ورسولہ۔ اے سعد تو کتنا خوشبودار ہو چکا ہے، تو کتنا اللہ رسول کا پیارا ہو چکا ہے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، کوئی کیا کسی کا لبھائے دل، وہ جو بیچتے تھے دعائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ کہا اے سعد تو کتنا اللہ رسول کا پیارا ہو چکا ہے۔ تو آپ روتے رہے، پھر آپ اچانک مسکرائے اور آپ نے اونچی آواز میں کہا ورد الحوض ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے سعد حوض پہ پہنچ چکا ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا یا رسول اللہ آپ پہلے رو رہے تھے، پھر آپ مسکرائے، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں رو تو سعد کی جدائی میں رہا تھا کہ آج اس نے بیوی کو لے کر جانا تھا اور آج یہ دین کے لیے، دعوت دین کے لیے، اللہ رسول کی محبت کے لیے جانیں قربان کر، اتنے بڑے جذبات قربان کر دیے۔ تو کہا رو تو میں اس کے لیے رہا تھا۔ کہ یا رسول اللہ پھر آپ مسکرائے؟ فرمایا مسکرایا میں اس لیے تھا جب میں نے دیکھا کہ سعد حوض کوثر پہ پہنچ چکا ہے۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے منہ کیوں پھیرا؟ کہا میں نے منہ اس لیے پھیرا کہ جنت کی حوریں سعد کے استقبال کے لیے دوڑی دوڑی آ رہی تھی۔ جب وہ دوڑ رہی تھی کاشفات فتبادرنہن، جب وہ دوڑ رہی تھی تو دوڑتے دوڑتے ان کی مرمری پنڈلیوں سے جنت کی پوشاک ہٹ رہی تھی۔ میں نے حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیرا۔ جاؤ جا کر سعد کی منقوہہ کو بتا دو کہ اللہ نے اس کو جنت کی حوروں کا مالک بنا